شب براءت ہم کس طرح گزاریں، کوئی مناسب طریقہ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو یاد رکھیں کہ شب براءت جو ہے یہ عبادت کی رات ہے۔ صالحین بزرگان دین کی زندگی پر اگر نظر کی جائے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کا صالحین کا معمول ہی یہ رہا ہے کہ وہ اس مبارک رات کو زندہ کیا کرتے تھے۔ زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اصل مقصود اس رات میں عبادت کرنا ہے۔ تو اب عبادت میں بطور خاص کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ نوافل پڑھے جائیں۔ نوافل کے مختلف طریقے بھی جو ہے یہ مذکور ہیں، لیکن وہ طریقے کبھی بھی ضروری نہیں ہوتے کہ اگر نوافل کے طریقے مذکور بھی ہوں تو وہ حد درجہ مستحب کو پہنچتے ہیں۔ اصل ہوتا ہے صلاۃ اللیل۔ اللہ فرماتا ہے رات میں نماز پڑھیں۔ اور ایک اور آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کرتے ہیں اور اس طرح سجدوں اور قیام کے ذریعے سے رات کو گزارتے ہیں۔ تو یہ راتیں جاگنے کا ایک مین کام ہے کہ جو اللہ پاک نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو جتنی نوافل ہو سکیں وہ اس رات میں پڑھی جائیں۔ دوسرا طریقہ کہ جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ بطور خاص اس رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی جو فضیلت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تو یہ پڑھے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی یہ سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو بطور خاص اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، اس کا ورد ضرور بضرور کیا جائے اور اس کا وظیفہ ضرور بضرور پڑھا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ افضل الاذکار ہے، یعنی سب سے افضل ذکر یہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہے۔ تو اس کا ورد، اس کا وظیفہ، اس کی تسبیح ضرور بضرور ہونی چاہیے۔ چوتھا طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تسبیح بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو اس رات میں بیان کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ اتنا بھی کافی ہے، یا پھر سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی کافی ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی بہت عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تسبیح جو ہے یہ بہت ہی محبوب ہے۔ پانچواں طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا۔ یہ بہت ہی عظیم وظیفہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو ہمارے محسن اعظم ہیں، جو ہمارے رسول اعظم ہیں، ان کی ذات بابرکات پر رحمت کی دعا کی جائے تو ان کے لیے جب رحمت کی دعا کریں گے تو کئی گنا رحمت ہمیں بھی ملیں گی۔ تو اس رات میں بطور خاص درود پاک کا ورد وظیفہ لازمی کرنا چاہیے۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کا تذکرہ بطور خاص رات کے معمولات میں اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اور اس کا ذکر خاص کر شب براءت میں بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی خاص تجلی فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر آدھی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کاملہ کے نزول فرمانے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، لیکن شب براءت کی تخصیص کے ساتھ جو بیان کیا اور خصوصیت کے ساتھ جو بیان کیا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر خدا کی رحمتوں کا جو نزول ہے اور خدا کی تجلیوں کا جو ورود ہے وہ شب براءت میں ایک الگ ہی انداز میں ہوا کرتا ہے۔ تو وہاں پر مذکور ہے کہ ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا
کہ میں اسے بخش دوں، تو لہٰذا مغفرت کی دعا، رزق کی دعا، عافیت کی دعا، ایمان کی دعا جو ہے یہ کرتے رہنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنی چاہیے۔ تو استغفار کا ورد کرنا کہ اس رات میں اگر کیا جائے تو بندہ خیر و برکت سے مالا مال ہوتا ہے۔ ساتواں طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں، یہ بھی بہت افضل ذکر ہے۔ قرآن پاک پڑھنا یہ افضل عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف پر جو ہے یہ بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الف لام میم، اس کو پڑھنے کے بعد بندے کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الف یہ الگ لفظ ہے، لام یہ ایک الگ لفظ ہے، میم یہ ایک الگ لفظ ہے، کہ جو کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں ایسے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ کرتے رہیں۔ 8ویں چیز جو ہے علم دین کی محفلوں میں شرکت کریں، کہ جب بندہ علم دین کی محفلوں میں شرکت کرے گا تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری رات جو ہے یہ عبادت میں گزر جائے گی۔ یہ مذکورہ یعنی جتنے بھی طریقے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان تمام طریقوں پر عمل کر کے آپ شب براءت میں اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ کریں کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آرام وغیرہ کر لیں۔ پھر جب فجر کی نماز کا وقت آ جائے تو فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں جو ہے عشاء کی نماز با جماعت اور پھر فجر کی نماز جو ہے یہ با جماعت ادا کرنی چاہیے، لیکن اس رات میں خاص اہتمام کرے۔ تو جو اس طرح کرے گا تو اللہ پاک اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.